اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کریمہ میں سید الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ملا باقاعدہ کہ اے میرے پیغمبر، آپ اپنے جانثاروں اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، خندہ پیشانی سے پیش آ جائیے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے، عفو درگزر سے ان سے کام لیجیے اور ان کے ساتھ معاملات میں مشاورت بھی کیجیے۔ مذکورہ آیات کریمہ میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم مل رہا ہے کہ خیال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نرمی، خوش اخلاقی اور عفو درگزر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ان کے ادب میں، احترام میں، عزت میں، شان میں، مرتبے میں کوئی کمی کریں، نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ادب و احترام سے پیش آئیے، پہلے سے زیادہ ان کی عزت و عظمت کیجیے اور پہلے سے زیادہ ان کے ساتھ محبت و مودت سے پیش آئیے، کیونکہ وہ صرف پیشوا اور رہنما نہیں ہیں بلکہ کل کائنات سے افضل اور اعلیٰ ترین انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو اس لیے فرمایا وما كان لنبی ان یغل، کسی نبی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، یہ ان کے شان کے خلاف ہے، ان کی عظمت کے خلاف ہے کہ وہ خیانت کرے۔ کسی بھی نبی کو، یہ تو نبی الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سید الرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام کے شاید ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں زبانی طور پر معاف فرما دیا، ہو سکتا ہے دل سے انہوں نے ہمیں معاف نہ کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے بیدار فرمایا یہ تو خیانت ہے۔ بھائی ایک شخص زبان سے کچھ کہے، دل میں کچھ رکھے تو ایک کدورت قسم کی سے ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان چیزوں سے پاک ہے، یہ تو ایک قسم کی خیانت ہے کہ زبان سے کچھ کہے، دل میں کچھ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا گمان رکھنا بھی حرام ہے اور غلط ہے۔ کبھی خیال کرنا کہ یہ نہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے دل سے معاف نہیں کیا، زبان سے، وہ تو ہم آج کل کے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم زبان سے جناب ایسے خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں لوگوں کے لیے اور دل میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں تیرا کام میں کرتا ہوں، صبر کرو۔ تو دیکھیں یہ تو منافقت ہے، یہ تو خیانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایسی خیانت سے بالکل پاک صاف ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا خبردار، میرے نبی کے بارے میں دل میں یہ خیال بھی نہیں رکھنا کہ انہوں نے تمہیں زبان سے معاف کر دیا، دل سے نہیں کیا۔ دل سے بھی انہوں نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو زبان سے ارشادات فرما دیتے ہیں وہی ان کے دل میں بھی ہے۔ یہ تو عام بندے کے بارے میں ہے، وہ تو رسول انبیاء، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، لہذا خیال کریے گا۔ ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آیت بدر کے متعلق شاید اتری ہو،
کہ غزوہ بدر میں ایک روایت کے مطابق ایک تلوار غائب ہو گئی اور ایک روایت کے مطابق ایک چادر غائب ہو گئی۔ تو اس کے متعلق کچھ مسلمانوں نے یہ رائے رکھ دی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے وہ چادر رکھ لی ہو، وہ تلوار اپنے لیے رکھ دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک ہیں بھائی، غزوات کے بھی مالک ہیں، مال غنیمت کے بھی مالک ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی چیز اپنے لیے رکھ دی تو رکھ دی۔ تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے متنبہ فرمایا کہ نہیں، ایسی بدگمانی کبھی نہیں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں، وہ مال برابر تقسیم فرما دیتے ہیں، جو ان کے حصے میں آتا ہے وہ لے لیتے ہیں، کسی کا حصہ نہیں کھاتے ہیں، خیال کرنا ایک یہ۔ اور اس کے علاوہ کچھ منافقین نے تقسیم اموال کے بارے میں یہ کہا کہ دیکھو ہم تو ظاہراً دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اموال کو تقسیم کر رہے ہیں برابر، لیکن اس برابر کے باوجود بھی کچھ تو کمی زیادتی ہوتی ہوگی نا، تو کچھ بھی اگر کمی بیشی ہوئی تو وہ تو نبی ہیں، وہ رسول ہیں، پھر تو انہوں نے خیانت کر لی۔ تو اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ خیال کرنا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ دیکھیں شریعت کا حکم ہے عدل و انصاف سے کام لو، اور احسان کا بھی حکم ہے، دو چیزوں کا حکم ہے کہ احسان سے کام لو اور عدل سے، انصاف سے کام لو۔ انصاف اور احسان میں فرق دیکھیے، احسان یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا اور کسی کا مشترکہ مال ہے، جب میں تقسیم کروں گا تو مجھے چاہیے کہ اپنے شریک کو جو حصہ دوں تو اس حصے کو تھوڑا بڑا کر دوں، یعنی اپنے حصے سے زیادہ دے دوں، کم نہ دوں۔ عام طور پر میں یہ جو دعوتوں میں لوگ کھاتے ہیں بھئی یہ دو بندے کے لیے ایک پلیٹ رکھی گئی، اب مثال کے طور پر ایک پلیٹ ہے، اس پلیٹ کے اندر 3 بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک بوٹی میں نے کھا لی، ایک میرے ساتھی نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا، اب رہ گئی تیسری بوٹی، تو میں کوشش کروں کہ میں یہ نہ کھا لوں، یہ ساتھی کو دے دوں۔ اگر وہ زیادہ اصرار کرے نہیں آپ، تو پھر میں اس سے تھوڑا سا حصہ لے لوں، بڑا حصہ اس کی طرف کر دوں۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے حصے سے اگلے کو دے دوں اپنی خوشی کے ساتھ۔ تو اس لیے اس کا اسلام میں احسان کا حکم ہے کہ احسان کیا کرو۔ اور دوسرا ہے انصاف۔ انصاف یہ ہے کہ احسان اپنے لیے ہے اور انصاف دوسرے کے لیے۔ دوسرے کیسے؟ کہ اگر آپ کو ثالث بنایا گیا ہے، اگلے 2 بندے ہیں، ان کا مال ان میں تقسیم کرنا ہے، 3 ہے، 4 ہے، جتنے بھی ہے ان میں مال کو تقسیم کرنا ہے، تو اس صورت میں مکمل انصاف سے کام لو، کسی کے حق میں کمی بیشی بالکل نہ کرو، برابر سرابر مال کو تقسیم کرو۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے ساتھ کمی بیشی کر دو گے تو یہ ہے خیانت بھی ہے، اور یہ پھر آپ کا انصاف نہیں ہوا، تو لہذا انصاف۔ تو عوام الناس کو حکم ہے کہ بھئی انصاف سے کام لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صاحب شریعت ہیں، جن پر شریعت اتری ہے، جن پر دین اترا ہے، وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اگر منافقین نے غلط سوچ پیدا کر دی ہے تو ان منافقوں کو لگام دی جائے، ان کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیتے ہیں، وہ کسی کا حق نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو دے دیتے ہیں، وہ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی کہ غلول، یہ کس کو کہتے ہیں؟ احکامات کے چھپانے کو بھی۔ احکامات کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات اللہ کی جانب سے ملے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہو سکتا ہے ان احکامات میں کبھی انہوں نے کوئی کمی بیشی کر دی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا گمان رکھنا، پیغمبر پر تو ایمان لانا فرض ہے، وہ تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں، عیبوں سے پاک ہیں۔ اگر وہ اس طرح کی خیانت کریں گے، اللہ کے احکامات کو چھپائیں گے، تو پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، پھر وہ ان کی معصومیت کدھر گئی؟ ٹھیک ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم ہیں، وہ بالکل، لہٰذا یہ وہم و گمان میں بھی رکھنا رکھیں، جتنے احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت کے لیے آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچا دیے۔
کبھی کوئی کمی اور بیشی نہیں فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس طرح کی ساری چیزوں سے۔ تو اب دیکھیں یہ جو مشترکہ اموال ہے، خاص کر مال غنیمت وغیرہ کے بارے میں، اس میں تو بڑی سختی ہے۔ خود دیکھیے قرآن کریم کی آیت سے ذرا دیکھیے، وما کان لنبی ان یغل، وما کان، اور حق نہیں ہے حق کہ لنبی کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، یہ تو سید الانبیاء ہے، سید الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی نبی کو یہ حق نہیں ہے، کسی بھی نبی کی یہ شان کے خلاف ہے، ان کی عظمت کے خلاف ہے، ان یغل کہ وہ خیانت کرے۔ نبی خیانت نہیں کرتا، قطعاً نہیں کرتا۔ خیانت بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو وَمَن یغلل، جو بھی ہو، جس نے بھی خیانت کی، لوگوں یاد رکھو، وَمَن یغلل، جو بھی خیانت کرے گا، کسی کے حق کو مارے گا، کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا، خیانت کرے گا، تو یاد رکھو یأت بما غل یوم القیامہ، یأت وہ آئے گا، بما وہ کچھ، اس چیز کے ساتھ آئے گا، غلہ جو اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی کو سر پہ اٹھا کے لائے گا۔ حدیث پاک میں اس کی مزید تشریح ہے کہ اگر اس نے اونٹ چوری کیا ہے، قیامت کے دن اونٹ سر پہ رکھ کے لائے گا، پوری خلقت کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے، تمام صلحاء اور انبیاء کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، مسلم کافر سب کے سامنے وہ بندہ لایا جائے گا کہ اس کے سر پر اونٹ ہے، تو وہ کتنا شرمندہ ہوتا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایسے لوگ جب خیانت کریں گے، چوری چکاری کریں گے، لوگوں کا حق کھائیں گے، اور وہ پھر قیامت کے دن اس حق کے ساتھ جو اس کے سر پر لادا ہوا ہوگا، زمین ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا اس کے سر پر ہوگا، اور کوئی مارکیٹ ہے تو وہ مارکیٹ اس کے سر پر ہوگی، کوئی دکان ہے تو دکان ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے لوگ دیندار بھی بنے ہوتے ہیں، جناب ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کھاتا رہتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ کہیں اگر بڑا بھائی ہے تو کہتا ہے تو سارا مال میرا ہے، باقیوں کو کم دیتا ہے، یا بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، لوگوں کا حق کھاتا ہے، تو لوگوں کو حق کھانے والا قیامت کے دن وہ سارے حقوق حدیث پاک میں ہے اس کے سر پر لادے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ مارکیٹ ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، جو بھی ہے اس کو سر پہ لا کے رکھے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بندہ تو چھوٹا سا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا اس نے اگر جناب مثال کے طور پر پورا 1 ایکڑ زمین کسی کا کھا لیا تو وہ پورے ایکڑ زمین کو سر پہ رکھ کے کیسے لائے گا؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، چونکہ ہم نے قیامت دیکھی نہیں، اس طرح کے بھونڈے سوالات پھر ذہن میں آتے ہیں، شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات، کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ سر پہ اٹھا کے لے آئے گا اس کو، حدیث پاک میں بھی ہے۔ تو اس کا جواب یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جو جہنمی ہوں گے ان کا پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا جسم بہت بڑا ہوگا، ان کا جسم بہت بڑا ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر بڑا ہوگا، ہوئے ایک دانت پہاڑ کے برابر ہے، اور اس کا جسم فرمایا مدینہ سے لے کر ربضہ تک وہ 36 میل کا فاصلہ ہے، 36 میل کا فاصلہ، اس کا جسم ہے، اتنا بڑا جسم ہوگا اس کا، تو اتنے بڑے جسم کے ساتھ اس زمین کو بھی تو سر پہ اٹھا کے لے گا۔ خیر وہ قیامت کی چیزیں ہیں، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لوگوں کو ایسے سوالات، ایسے خیالات ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو سب کہہ دیا، اور ایسا ہی ہوگا، قیامت کے دن لوگ لائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل یہ جو دیکھیں غل ان اموال کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں اکثریت کا حصہ ہے، مال غنیمت سب کا ہے۔ اسی طرح جناب یا ادارے ہوتے ہیں، جناب ایک تعلیمی ادارہ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، یا
اس میں جناب اموال سب کا حق ہے، اور ایک بندہ ان میں سے اٹھا کے کھا لیتا ہے، چوری کرتا ہے، تو یہ تو عام چوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک چور اگر کسی بندے کا حق مارتا ہے تو اگر بعد میں اللہ پاک اس کو توفیق دے، اس سے جا کے معافی مانگے، اس کا مال اس کو واپس کرے، کر تو سکتا ہے، لیکن جو مشترکہ مال کو اٹھا لیتا ہے تو وہ کس کس کو واپس کرے گا؟ بعد میں اگر اس کو توفیق بھی ہو جائے، ندامت بھی ہو جائے کہ میں نے غلط کام کیا، تو کیا کر لے گا؟ ہاں، بڑی سخت وعیدیں اس بارے میں ہیں۔ لہٰذا کبھی یہ اللہ معاف فرمائے، آج کل یہ جو ہمارے وزراء ہیں، یہ جو ہمارے بڑے حکمران ہیں، یہ جو لوٹ کے کھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جناب یہ جو زکوٰۃ کے اموال ہیں وہ ان تک کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ بیت المال میں جو زکوٰۃ کے اموال ہیں، جو زکوٰۃ لی جاتی ہے، ان زکوٰۃ کے اموال سے اپنے بچوں کو پھر وہ اسکالرشپ پہ بھیجتے ہیں، جبکہ ان کے لیے تو زکوٰۃ لینا حرام ہے، تو اپنے بچوں کے لیے وہ لے لیتے ہیں، اور پھر گاڑیاں لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ جو وزراء ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، پہلے غریب آدمی کہتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے وزیر بنا دیا، ابھی آج کل وہ کروڑ پتی بن گیا۔ کہاں سے بن گیا کروڑ پتی؟ اس کی اتنی تنخواہ ہے کہ وہ کروڑ پتی بن گیا، وہی لوگوں کے مال کھاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، بہت بڑا جرم ہے، بہت عظیم گناہ ہے ایسا۔ یہ تو اس کے بارے میں یعنی کتنی خرابیاں ہیں، بہت ساری خرابی۔ دیکھیں، ایک سب سے پہلے میں نے جو بتایا کہ سب سے پہلے نمبر پر محشر کے دن رسوائی ہے، سب کے سامنے رسوا ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پر خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کی شفاعت کے لیے جب میرے پاس آئے گا تو میں صاف انکار کر دوں گا، اس کی شفاعت نہیں کروں گا، جائے جہنم میں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو لوگوں کے حقوق کھانا، عوام الناس کے حقوق کھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عذاب قبر کا بھی پہلا مرحلہ یہی ہے، پہلا ہدف یہی ہے کہ حرام خور ہے، لوگوں کا حق کھاتا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس سے جواب لیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی اس بارے میں۔ اور چوتھے نمبر پر حرام مال کی وجہ سے اس کا پورا جو گھرانہ ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ بھائی وہی مال کما کے گھر لا رہا ہے نا، بیوی کو حرام کھلا رہا ہے، بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، بچیوں کو حرام کھلا رہا ہے، اگر بہن بھائی ساتھ ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، تو پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، حرام خور بنا رہا ہے، جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے سب کو۔ اور کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ ایسا جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے کہ جو پلا بڑا ہے حرام میں۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو حرام پہ پالیں گے، حرام کھلائیں گے ان کو، تو پھر تباہی ہے، تو پھر جہنمی بنا رہے۔ اور پانچویں نمبر پر عبادات کی عدم قبولیت بھی ہے کہ حرام خور کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ حرام خور کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، حرام خور کی نہ جناب تلاوت قبول ہوتی ہے، حرام خور کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ اور حج قبول ہوتا ہے، عبادات بھی ضائع اور جہنم لازم۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے حرام کھانے سے۔ تو اس لیے فرمایا وما کان لنبی، کسی نبی کی شان کے خلاف ہے یہ ان یغل، کہ وہ خیانت کرے۔ خبردار، ذہن میں بھی نہیں رکھنا کہ نبی کے بارے میں خیانت کے بارے میں سوچو۔ ومن یغلل، اب آگے حکم سب کے لیے ہے، ومن یغلل، جو بھی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ آئے گا قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ اس کی اس نے خیانت کی ہے، جو چوری کی ہے، جو حرام کھایا ہے، وہ سر پہ لادا ہوا اس کے آ جائے گا۔ تو فرمایا ثم توفی کل نفس، اور قیامت کے دن ثم پھر توفی پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، اس نے جو کمایا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ اچھائیاں کی ہیں، عبادات کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں، تو اسی طرح اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر اس نے برائیاں کی ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، لوگوں کے حقوق کھا چکا ہے، تو اسی حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا صلہ ملے گا، برائی کرنے والے کو برائی کا صلہ ملے گا، وہ کیونکہ رب العالمین انصاف والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا من اتبع، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ من وہ شخص، اتبع جس نے اتباع کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضوان جمع ہے رضا کی، یعنی جو جن اعمال میں اللہ کی رضا شامل حال ہے، یعنی جن عبادات، جن احکامات سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، جن اعمال کو، افعال کو اللہ محبوب فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہی کام کیے جن میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ کمن، کیا ہو سکتا ہے اس طرح؟ کمن جیسا کہ مول لیا ہو دوسرے شخص نے، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی، ایک شخص نے اللہ کی رضامندی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اور دوسرے شخص کے نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے قہر و غضب مول لینے والی چیزوں پر زندگی گزار دی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، ایسے بندے کا تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے، اور بئس ہے بہت برا، مصیر ٹھکانہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا ایسے کام اور ایسے احکامات کی پیروی کرو جن کو اللہ پسند فرماتا ہو، جن اعمال کو، افعال کو اللہ پسند نہ فرماتا ہو، اللہ کی ناراضگی کے باعث ہوں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ ہم درجات عند اللہ، اور پھر فرمایا وہاں درجات ہوں گے اللہ کے نزدیک، وہ جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کے درجات ہوں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کے درجات ہوں گے۔ مختلف طبقے ہیں، جہنم 7 ہیں، 7 طبقے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، تو ادھر بھی لوگ مختلف درجات رکھتے ہوں گے، کوئی بہت بڑا جہنمی ہے، کوئی درمیانے جہنمی ہے، کوئی چھوٹا جہنمی ہے۔ سب سے اوپر کی جہنم ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ تو سب سے کم درجے کی ہے، اس سے نیچے والی اس سے زیادہ سخت ہے، تیسرے نمبر والی جہنم اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے چوتھی پھر زیادہ سخت، پانچویں اس سے زیادہ سخت، چھٹی اس سے زیادہ سخت، اور سب سے زیادہ اسفل السافلین ہے منافقوں کے بارے میں ہے کہ وہ اسفل السافلین میں گریں گے۔ اور اسی طرح جنتیں 8 ہیں، 8 درجات ہیں جنت کے، ماشاءاللہ۔ اور پھر ان لوگوں کے پھر مقامات ہوں گے، ان کی عبادتوں کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، اللہ رب العالمین پھر اسی حساب سے ان کو رکھیں گے، وہ تو ان کے درجات ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو لوگ اعمال کرتے ہیں، لوگ اعمال کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے بھی اللہ کو پتہ ہے، برے عمل کرتے بھی اللہ کو پتہ ہے، نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ بھی اللہ کو پتہ ہے، دکھلاوا اور ریاکاری کرتے ہیں تب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا دین کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اخلاص کے ساتھ گزاری جائے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔